اور ہو سکتا ہے بڑے آسان بن جائے. آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ مولویوں کی تنخواہ کیا ہے؟ کتنی زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں؟ 5,000 کتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ پڑ جائے گا. ارے چلو 12 کوئی بھی سرکار ہو جو سرکاریں پورے دیش میں ودیش میں ان میں نا جو ملازم ہوتے گریڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی IAS IPS ہے فرسٹ گریڈ ہو گیا، PPS ہے سیکنڈ گریڈ ہو گیا، ایسے گریڈ بنتے ہیں. ان میں جو فورتھ گریڈ کا ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے 50,000 تنخواہ آپ کے پاس نہیں. اب وہ سندھی کہاوت ہے جتنا وہ ڈالو گے جی اب دین جنہوں نے سمجھانا ہے، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے دین سمجھانا ہے وہ اس فکر میں کہ بچوں کی فیس کیسے دینی، گھر کیسے چلانا ہے. اب اگر آپ ان کو فکر سے بے نیاز کرتے ہیں، آپ ان کو فکر سے بے نیاز کرتے تو وہ یہ باتیں تمام دین کی نکال کے آپ کے پاس لائیں گے، آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے، آپ عزتدار بن جائیں گے. اب دین چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں، نہ ہم سیکھنے کے چکر میں لگے. دو کام کر لیتے کریں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سنی میں نے مطلب مداس کا کیا بہت خطرناک مطلب اس کا. اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے ایپ تلاش کرتے ہیں، پھر موبائل ریچارج کرا کے ان ایپوں کو دوسروں تک. ہماری جو وجہ نا اتفاقی ہے وہ ایک دوسرے پر تنقید ہے. کیا ہے جی؟ اگر آپ تنقید کا مادہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے تو مشکل کام اس علاقے میں تو تھوڑا زیادہ مشکل ہے. روٹی نہیں اصل ہوتی چلنے کی طرح چلا رہے ہیں. آپ اگر تنقید کا مادہ چھوڑ دیں گے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ تو فلاں بندے سے ہم کو شک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جی مجھے یقین ہو رہا کہ تمہارے خلاف کی باتیں کر رہے ہیں. اب چاہے آپ کے پیٹ میں دست لگے تو وہ اپنی بیماری بتا رہا ہوں آپ، لیکن آپ یہاں پر دانت کو کہہ رہے ہیں تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا. میں گزرا ہوں رسول اللہ نے اسے بدگمانی کو کفر کہا. کیا کہا؟ یہ جھوٹ ہے. آپ کی تکلیف کیا ہے سب سے بڑی؟ آپ اس میں چرچا نہیں کرتے، ضروری بھی نہیں سمجھتے. آپ کی سب سے بڑی تکلیف اس جگہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اب ان دو تکلیفوں کی وجہ سے ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی جس کو نا اتفاقی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے محلے میں یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں تو منہ پہ کہہ دوں. یہ ڈائلاگ سن رکھا نہیں بھائی؟ سن رکھا ہے نہیں؟ سنا ہوا؟ آپ لوگ بھی یہ جگہ یہاں ادھر چلتا نظر نہیں آئی، ادھر سے بات کروں آخری بات کروں یا تو بیٹھ جاؤ ندی تھوڑا کیسے ہوگا. چلو اب کیونکہ آخری بات ہم کرنے لگے نا، اس لیے ادھر میری طرف دھیان دے لو. یہاں ادھر دیکھو، یہاں روز روز تو بلا رہی ہے، بڑی مشکل ہے گاڑی نے بلا دیا تو تم دیکھو. چگلی اور
اس سے ایک اور نئی بیماری پیدا ہوگی، کون سی؟ نااتفاقی۔ کون سی بھائی؟ اب نااتفاقی آپ نے سوچا کہ میں تو اسے مختلف، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ چگلی نااتفاقی سے گھر میں تو بھائی لڑ پڑے ہیں، بیویاں آپس میں لڑ پڑی ہیں، پڑوسیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، آدھا محلہ ایک طرف ہے آدھا ایک طرف ہے، وہ لڑائی مسجد تک آ گئی ہے، آدھے لوگ امام کے ساتھ ہیں آدھے اس کے مخالف ہیں، وہ لڑائی چلتے چلتے سیاست میں آ گئی ہے، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ اب اس لڑائی کی وجہ سے گھر میں نااتفاقی ہوئی تو کاروبار میں بے برکتی آ گئی، کاروبار میں بے برکتی آئی تو ٹینشن کی وجہ سے بیماریاں لگنے لگی، اب بیماریاں لگنے لگی تو اس کا غصہ سیاست میں اتارنے لگے، اب سیاست میں نفاق پیدا ہوا تو وِدھان سبھا میں یا اور کسی پارٹیوں میں جو لوگوں کو جیت کے جا کے آپ کی بات کرنی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ پان کی پچکاریاں مار رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس بیماری کو جڑ اپنے گھر میں۔ کوئی کسی پارٹی میں رہے اس کی برائی نہ کیجیے، سن لو بات، آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ جو فلاں پارٹی میں چلا گیا فلاں مسلمان، جو جس جماعت میں ہے وہاں رہے گا، جب وہ جماعت طاقت میں آئے گی تو اسلام کے لیے کچھ کرے گا۔